بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جی ہاں دوستو، آپ نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ ایک عیسائی عورت ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے سوال کرنے کے لیے آئی تھی اور اس نے بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کر دی تھی۔ اس عیسائی عورت نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کوئی اور وجہ سے نہیں بلکہ ان کو زہر دیے جانے کی وجہ سے ہوئی، اور اس عیسائی عورت نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کسی اور نے نہیں بلکہ انہی کی بیوی نے دیا۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یقیناً یہ جان کر بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ کبھی مغرب کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں تو کبھی کوئی جاہل اور بدتمیز انسان ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مگر یہ حیران کن اور پہلا موقع تھا جب ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شرمناک حرکت کی تھی۔ چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس خاتون کے الفاظ میں کسی بھی موقع پر کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا آئیے آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ اس مکار عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا سوال کیا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے۔ Brother, I am Susan and I am a Bible student, and my question is, in your lecture you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death, and I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife. دوستو، یہاں تک کی گفتگو میں یہ لڑکی آ کر یہ کہتی ہے کہ اس کا نام سوزن ہے اور وہ بائبل کی ایک طالب علم ہے، یعنی کہ عیسائی ہے اور بائبل کو پڑھتی اور سمجھتی ہے۔ پھر یہ عورت کہنے لگتی ہے کہ آپ نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعی موت واقع ہوئی، یعنی کہ قدرتی موت، اللہ کی طرف سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی، یعنی کہ انہیں کسی منصوبے کے تحت نعوذ باللہ قتل نہیں کیا گیا، یا پھر اس کے علاوہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے نہیں گئے بلکہ قدرتی طریقے سے ان کی وفات ہوئی۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ انہیں زہر دیا جانا تھی، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی نے دیا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عورت نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ بات قرآن پاک میں پڑھی ہے اور میں قرآن پاک سے پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہی ہوں۔ دوستو، اس بدتمیز اور مکار عورت نے بدتمیزی کی ساری انتہائیں اس موقع پر پار کر دی جب یہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں اور قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیوی نے زہر اس لیے دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی ہوں گے تو ان پر زہر کوئی اثر نہیں کرے گا اور وہ زندہ رہ جائیں گے، اور اگر وہ سچے نبی نہ ہوئے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ The Quran that Muhammad was given poison from one of his wife, and she gives in such a way that if he is a right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. Sister said, یہ خاتون اپنا سوال مکمل کر چکی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی باری تھی کہ وہ اس گھٹیا ترین اور برے الزام کا جواب دیں۔ ساتھ ساتھ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے، جیسے یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر مجھے، آپ کو اور پوری ٹیم ہم قدم کو بھی اس بات پر بہت رنج ہے کہ اس عورت نے کس بدتمیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق یہ تلخ ترین جملے کہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی شاید برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس خاتون کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کرسی چھوڑ کر مائکروفون کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائکروفون کے سامنے آ کر سوال کو دہرایا اور اس کے فوراً بعد سامنے میز پر رکھا قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس خاتون کی جانب اور پورے مجمع کی جانب لہراتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، میری بہن، میرے ہاتھ میں یہ قرآن مجید ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک سے مجھے کوئی ایک ایسی آیت نکال کر دکھا دیں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا، وہ بھی ان کی بیوی کی جانب سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے غصے پر کیسے قابو رکھا، یہ بات باعث حیرت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک تو ایسا کہیں بھی نہیں کہتا، ایسی تو کوئی آیت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ اور انداز آپ بھی دیکھ لیجئے۔ his wife gave poison. Sister, here is the Quran.
I challenge you to show any verse in the Quran which says that one of his wives gave poison. Nowhere does the Quran say one of his wives gave poison. There is no such verse like that. Maybe where you're getting this from, check your source. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने चुपते हुए और तल्ख सवाल के बावजूद गुस्से का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा कि मेरी बहन, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे कुरान पाक से ऐसी कोई आयत दिखा दें। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आपको कोई मिसलीड कर रहा है, किसी ने आपको गुमराह कर दिया है, और अगर आप ये दावा कर रही हैं कि ये कुरान पाक से है तो फिर आप मुझे रेफरेंस दे दें, बता दें कौन सी आयत है, मैं भी खोल कर सबको बता देता हूं कि वहां क्या लिखा है। मगर इस खातून के पास कोई रेफरेंस तो था नहीं, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोहराया और कहा कि मैं जब बात करता हूं तो मैं रेफरेंस यानी कि हवाला देता हूं कि फलां चैप्टर नंबर, फलां आयत नंबर, और वहां पर यह कहा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए। मगर गुफ्तगू अभी जारी है। Quran says one of his wives gave poison. There is no such verse like that. Maybe where you're getting this from, check your source. Whoever has told you, ask him for proof. See, whatever I said, sister, I gave references. Chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. I quoted the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Vedas. I can again repeat. In scriptures, Christian scriptures, I gave references. Why? So that you can go home and check. If you think I'm pulling a fast one, you can go and check. Where is the reference? I challenge you to show me in anywhere in the Quran, in any one of the 114 surahs, nowhere it is mentioned someone is misleading you, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जब हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा से रेफरेंस देता हूं, मैं तब भी उसका हवाला देता हूं। मैं ईसाइयों की किताब बाइबल से मुताल्लिक कोई बात करता हूं, मैं तब भी हवाला देता हूं, बताता हूं कि उस हिस्से में फलां आयत में ये बात की गई है। आपको मालूम ही नहीं कि कुरान पाक के किस हिस्से में ये बात की गई है जो इल्ज़ाम आप लगा रही हैं। कहाँ है कोई रेफरेंस? मैं चैलेंज करता हूं, मुझे लाकर कोई एक रेफरेंस दिखा दें आप। पूरे कुरान पाक में कहीं भी 114 सूरतें हैं, उनमें से कहीं भी ये बात जो आपने कही है ये निकाल कर दिखा दें। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी और कोई आपको सख्त गुमराह कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस औरत पर अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बात फ़ौरन से मुकम्मल करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से फ़ौरन से हट जाते हैं। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये जानना चाहती है और सवाल करना चाहती है कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। ऐसे लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मुताल्लिक ऐसी गुमराहकुन और गलत बातें फैलाते हैं जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका जिसे किसी सूरत नहीं घटाया जा सकता, मगर इस दुनियावी लिहाज से उनसे मुताल्लिक गलत बातें फैलाने का मकसद मगरिब का या ईसाइयों का क्या हो सकता है, और मुसलमानों को इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, टीम हम कदम को इस बात का मुकम्मल एहसास है कि ये बातें और ये गुफ्तगू जो इस खातून ने की है वो यकीनन आपकी तबीयत पर नासाज गुजरेगी और आपका दिल चाहेगा कि आप इस खातून को बहुत बुरा भला कहें, मगर कमेंट करते वक्त आपसे इल्तमास है कि गालम गलोच से परहेज़ कीजिए। इस खातून को ज़रूर बुरा भला कहिए, मगर तमीज़ के दायरे में रहते हुए, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी तहम्मुल और सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। टीम हम कदम भी आपसे इसी रवैये की इल्तजा करती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।